بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز درس قرآن کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہم ہر روز انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی ایک سورہ یا سورہ کا کچھ حصہ یا کچھ آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا، ہمارا سنانا اپنی بارگاہ ازل میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ہم شروع کر رہے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کا 30ویں پارے کی پہلی سورہ، سورہ نبا۔ سورہ نبا کا معنی ہے خبر، اور لفظ نبی کا مادہ بھی نبا ہے۔ نبی کا لفظ اسی سے لیا گیا۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دیتا ہے۔ یہ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 79 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس کا 80واں نمبر ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 40 آیاتیں ہیں۔ اما سے یہ سورت مبارکہ شروع ہو رہی ہے۔ اما یتساءلون۔ اما اصل میں اما تھا، یعنی آخر میں الف بھی تھا، مگر اس کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ اما کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں۔ یتساءلون، یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ اس خبر کے بارے میں جو بڑی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ نبأ العظیم کے متعلق مفسرین کرام نے بہت کچھ کہا ہے۔ 2 چیزیں مشہور ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ نبأ عظیم سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دینے والی ہے۔ اس قرآن کریم کے بارے میں کافر یہ اختلاف کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا جادو ہے، کوئی کہتا تھا گھڑ کے لایا ہے، کوئی کہتا ہے اساطیر الاولین کہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کوئی کہتا جادو ہے، کوئی کہتا کہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے، جو ان کے دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، وہ کہتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبا سے مراد قیامت ہے، اور یہی تفسیر بہتر ہے، کیونکہ آگے ذکر بھی قیامت کا ہے۔ جس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ وہ خبر جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور بڑے شد و مد سے انکار کرتے تھے۔ یہودی اور عیسائی قیامت کے قائل ہیں، مگر اس کی جو تفسیر کرتے ہیں اس سے انکار ہی لازم آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت ایسے ہی ہے جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، جسم اور جسم کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ بس جس طرح ہم خواب میں خوشی دیکھتے ہیں یا غمی دیکھتے ہیں، بس یہی کچھ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کا انکار ہی ہے۔ تو فرمایا یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، وہ خبر جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا، خبردار، سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ پھر فرمایا ثم کلا، پھر خبردار کہا، سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، کیونکہ وہ لوگ زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 16 کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کبھی کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ سورہ قاف میں یہ پوچھتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔ ان کا وہم تھا کہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ انسان کس طرح بنے گا۔ کبھی کہتے
من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کے اندر، کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی، بسیدہ ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا؟ کبھی کہتے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورہ سجدہ میں، کیا جس وقت ہم رل جائیں گے زمین میں خلط ملط ہو جائیں گے، کیا ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے؟ مٹی سے علیحدہ کر کے ان وجودوں میں جان ڈالی جائے گی۔ گویا ان کے نزدیک یہ بڑا مشکل کام تھا، ان کے دماغوں میں 100 معرفت کا پردہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک وقت پر مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں اس سورت میں، فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، کہ جس زمین پر تمہاری بود و باش ہے، جس پر تم رہتے ہو، جس کو ہم نے نہیں بنایا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، تو یقیناً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا؟ آگے فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں، اوتاد، تد کی جمع اس کے معنی ہے میخ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب پیدا فرمایا تو زمین میں اضطراب تھا، حرکت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ، بہت بڑے بڑے پہاڑ بطور میخوں کے زمین میں گاڑ دیے تاکہ زمین کا توازن درست ہو جائے اور دور نہ جاؤ۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی۔